الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى في مقام آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور ایسے لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو بندہ نیکی کر کے آیا اور نیکی اپنے ساتھ قیامت کے دن لے کر آیا تو اس کو وہاں بہترین بدلہ ملے گا، اور قیامت کے دن وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو برا کام کرتا رہا، برائی کرتا رہا، تو وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو ایسے لوگوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. دوسری آیت جو میں نے سورہ زلزال کی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. یعنی جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں اس کو پالے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. جس نے دنیا میں کوئی اللہ کی نافرمانی کی، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو ملے گی اور اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے. بہت سارا ہمارا وقت بسا اوقات دائیں بائیں کے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے. نیکی کرنا بہت آسان ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں
ایسے اعمال بیان فرمائے کہ جن کے کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، بغیر مشقت کے بس تھوڑی سی بندے کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں ڈھیروں لاکھوں کروڑوں تک اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان کو کام آنے والی چیز دنیا کا پیسہ ہے، قیامت کے دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے نیکی۔ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ جو قیامت کے دن چلنے والی کرنسی ہے، قیامت کے دن کام آنے والا سکہ ہے، وہ نیکی، وہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں اپنے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر لیں، ورنہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے اعلان فرما دیا، اس دن وہ والد جو دنیا میں اپنے بیٹے کو کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کی فیکٹری، اپنا سب کچھ ایک لمحے میں نام کر دیتا ہے، اس والد سے بیٹا ایک نیکی مانگنے آئے گا تو باپ اس سے بھاگے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نیکی دینی پڑ جائے۔ وہ باپ اس دن ایک نیکی دینا گوارا نہیں کرے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد والد سے، والد اولاد سے۔ کیوں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے اوپر سب کچھ کر دیا کرتے تھے، لیکن وہاں یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ پتہ چلا ایک نیکی وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اتنی بڑی کہ ساری دنیا بھی بندہ دے دے لیکن ایک نیکی دینا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تو نیکی کی قدر کر لیں۔ اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور الف لام میم اس نے پڑھا تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکی تو 30 نیکیاں عطا ہوئیں۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نیکی کا چونکہ ہمیں معلوم نہیں، نیکی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، اس لیے ہم زیادہ قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں جاتے، ورنہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر جاری ہو۔ جو صورتیں ہمیں زبانی آتی ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، جب موقع ہے قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں لگنا اتنا کہ اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کھولا، پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جب قرآن کریم بند کر کے آپ اپنے کام چلے جائیں، راستے میں چلتے چلتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما رہے۔ میں اگر یوں کہہ دیا جاتا ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 روپے عطا کریں گے، ہر آدمی بھاگتا کہ چلو بھاگو قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کا پیسہ اور سکہ ملے گا، کیونکہ دنیا کے پیسے کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، نیکی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہ نیکیاں بعض بہت آسان ہیں، وہ چند میں عرض کروں گا، ساری تو بیان کرنا مقصد ممکن نہیں ہے۔ چند نیکیاں ایسی جو بندہ اٹھتے بیٹھتے آرام سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں ایک نیکی ہے صدقہ دینا۔ صدقہ و خیرات جب ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید اس کے لیے بہت پیسہ ہونا چاہیے، اور پیسہ بھی ہو، بندہ لگائے دائیں بائیں تب جا کر اس کو کچھ ملے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جو ایک درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ایک وہ اپنے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، ایک وہ باہر خرچ کرتا ہے، فرمایا ان میں سب سے زیادہ ثواب اللہ اس پیسے پر دیتے ہیں جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اور گھر والوں پر تو خرچ کرنا ہی ہے، وہ تو ایک ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لی کہ میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے، میں ثواب کی نیت سے خرچ کر رہا ہوں، تو وہ جو صبح سے شام تک گھر والوں کی ضروریات کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہر پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گے۔ اب کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہی ہے، خرچ کرنا ہی ہے، اولاد پر، بیوی پر، والدین پر خرچ تو کرنا ہے۔
تو آخر اس میں نیت اچھی کر لے, اور نیت اچھے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نیکیاں عطا فرماتے ہیں. صبح سے شام تک بہت سارے کام ہیں جو جائز کام ہے ہم نے کرنے, اگر اس میں نیت اچھی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام پر ثواب عطا فرما دیں گے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بہت ساری صورتیں ہیں کہ بندہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے ذریعے میرے جسم میں قوت حاصل ہوگی, اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کروں گا تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گا. صبح سحری کر رہے ہیں, شام کو افطاری کر رہے ہیں اس لیے تاکہ جسم میں قوت آ جائے, اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤں گا, اللہ کی اطاعت میں لگنے کی وجہ سے اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے. اسی طرح انسان روزی کمانے جاتا ہے, روزانہ اپنے کام پر جاتا ہے, چاہے وہ کام تجارت ہو, اپنی ملازمت ہو, کسی پر بھی جاتا ہے, اس نیت سے جائے کہ اللہ نے میرے ذمے میرے نفس کا, میرے گھر والوں کا میرے ذمے میں حق رکھا ہے, میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ صبح سے شام تک حلال کمانا بھی عبادت, یہ بھی اس کے لیے ثواب بن جائے گا. اور اگر یہ بھی نیت کر لے کہ اپنے اور گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو بچے گا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کروں گا, تو اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اب دیکھیں جائز کام ہے, جائز کام میں نیت اچھی کر لے اور نیت اچھی کرتا چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. کوئی بندہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے, مثلا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ کچھ بھی ہنر حاصل کر رہا ہے اور نیت کر لے اس کے ذریعے میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا, یہ میری کمائی کا بھی ذریعہ, مخلوق خدا کی خدمت بھی کروں گا, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. ایک ایک بات ایسی ہے, نیت صرف ٹھیک کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں. اچھا پھر صدقے میں ضروری نہیں پیسہ ہی خرچ کرنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا صدقے کا, تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ صدقہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ فرمایا کمانے لگ جائے, کمائے گا کچھ آئے گا اپنے اوپر خرچ کرے, اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے. انہوں نے کہا اگر وہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا کسی آدمی کی مدد کر دے, کسی آدمی کی مدد کر دے, کسی غریب کی مدد کر دے. اب مدد کرنے میں بہت ساری صورتیں ہیں. کوئی آدمی اپنی سواری پر سوار ہونا چاہ رہا تھا, بیٹھ نہیں سکتا, ہم نے سہارا دے دیا ان بزرگوں کو, وہ موٹر سائیکل پر آرام سے بیٹھ گئے, گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئے, کسی چیز پر آرام سے بیٹھ گئے. یہ کرنا بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے. انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے, میں کسی کو نیکی کا حکم کر دے, نیک بات بتلا دے, نماز کی ترغیب دے دے, تلاوت کی ترغیب دے دے, روزے کی ترغیب دے دے, صدقے کی ترغیب دے دے, ماں باپ کی فرما برداری کی ترغیب دے دے, تسبیحات کی ترغیب دے دے, مسجد میں آ رہا ہے اس کو ترغیب دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لے آئے, یہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. آج اس میں بھی ہمارے کمی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ گناہوں کے کاموں میں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں, نیکی کے کاموں میں اپنے دوستوں کو لے کر آئے کہ چلو بھائی چل رہے ہیں مسجد کی طرف, آپ بھی چلو, آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کام پر آ جانا, چلو آؤ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, چلو آؤ دین کی فلاں جگہ پر کام ہو رہا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, ساتھ ساتھ لے کر آئے, یہ بھی صدقہ ہے. اور انہوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا یوں کر لے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دے, یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, یہاں تک ہے. اب اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ میرے جسم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر جنت کا وعدہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی چلا جا رہا تھا, راستے میں تکلیف دہ چیز اس کو نظر آئی, کانٹے دار جھاڑی, اس نے ہٹا دی, ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں گے ان کو تکلیف پہنچے گی. فرمایا اللہ نے اسی عمل پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا, اس کی قدردانی فرمائی. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ جس اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اللہ اس پر ڈھیروں ثواب عطا فرما دیتے ہیں. ایسے ہی پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے, صف اول کی فضیلت, حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے, تو قرعہ اندازی کرنا پڑے, لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے کہ ہم سب نے صف اول میں کھڑا ہونا ہے, قرعہ اندازی کر کے جس کا نام نکلے وہ صف اول میں آئے. کتنی بڑی فضیلت. اس کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد ہوا, ایک آدمی دوسری صف میں کھڑا تھا, اگلی صف میں جگہ تھوڑی تھی, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا, وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا, اگر آگے بڑھتا پہلی صف میں آتا تو دائیں بائیں جو بندے تھے ان کو تکلیف ہوتی, جگہ کم ہے, اور یہ آدمی جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے, آگے بڑھے گا, دائیں والے کو بھی تکلیف ہوگی, بائیں والے کو بھی تکلیف ہوگی. اپنے آپ سے تکلیف پہنچانے سے بچانے کے لیے وہ دوسری صف میں ہی کھڑا رہا, آگے نہیں بڑھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے بھی دگنا اجر عطا فرمائے گے.
اب آپ اندازہ لگائیں، اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کتنا بڑا کام ہو گیا، اللہ ڈبل اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو معمولی سمجھا، معمولی بات ہے، تکلیف پہنچانا، ہر ایک دوسرے کو۔ گھر میں ایک چیز گلاس جہاں رکھنے کا ہے وہاں نہیں رکھا ہوا، اٹھا کر گئے کمرے میں پانی پیا وہیں رکھ دیا، اب ڈھونڈتے بھی لوگ گلاس کہاں ہے، تولیہ جہاں سے اٹھایا وہاں نہیں رکھا، ٹوتھ پیسٹ کہیں سے اٹھائی وہاں نہیں رکھی، یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ بہت سارے کام ایسے ہیں۔ تو اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا یہ تو بندے کے لیے آسان ہے، اس پر عمل کر لے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اس کو مسلسل صدقے کا ثواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو صدقہ کرنے کے لیے پیسہ ہی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، صدقہ کرنے کا سب سے آخری رستہ اپنی ذات کو ایسا بنا لے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے بنا لے۔ ایسے ہی مسجد میں آئے، موٹر سائیکل پر آئے، موٹر سائیکل ایسی جگہ نہ کھڑا کریں کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ عام ہو گیا ہے، راستے کے اندر کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، پیچھے سے گاڑی والا آ رہا اس کو پریشانی، گزرنے والا آ رہا اس کو پریشانی، بھئی آپ ایک طرف ہو کر اپنی گاڑی ایک طرف کر دو، آنے جانے والے کو تو پریشانی نہ ہو، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نہیں، اپنی ذات سے دوسرے کو بچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ پھر چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا فلاں آدمی بیمار ہے، چلتے چلتے عیادت کر لیں۔ عیادت کے لیے ضروری نہیں ہے ہاتھ میں کوئی فروٹ کا تھیلا ہو، کوئی اس کے لیے الگ سے کام کرنا پڑے گا، نہیں، چلتے چلتے حال احوال پوچھ لیا، چلتے چلتے گھر میں اس کے باہر کھڑے ہو کر معلوم کر لیا بھی کیسی ہے طبیعت، کیا حال ہے، پتہ چلا آپ کی طبیعت خراب تھی، یہ پوچھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ کام کتنا بڑا ہے کوئی، چلتے چلتے آپ نے بات کر لی، عیادت کر لی۔ جو صبح کو کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے، شام کو عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چھوٹی سی نیکی، آسان نیکی کہ جس میں کوئی آپ کو دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی پتہ چلا فلاں کے گھر میں انتقال ہو گیا، جاتے جاتے ان کو تسلی کے 2 بول بول دیے، اور جا کر تسلی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، انشاءاللہ یہ جدائی عارضی ہے، ہم نے ہمیشہ پھر جنت کے اندر جا کر اکٹھے ہونا ہے، وہاں جا کر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح تسلی کے 2 بول بول دیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کو مصیبت آئی ہے، جس کو وہ تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف پر اس نے صبر کرنے پر اللہ نے اس کو جو ثواب دیا، یہ 2 بول تسلی کے بولنے پر بھی اللہ اس کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ کوئی لمبا چوڑا کام ہے، تسلی دے دی، کوئی لمبا کام نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد میں آنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، سنت کے مطابق مسجد میں آ گئے، سنت کے مطابق مسجد سے نکل گئے، جوتا پہننا ہے، سنت کے مطابق جوتا پہن لیا۔ اب مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے، اور جوتا پہننے میں اصل یہ پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، تو اب پہلے بایاں پاؤں باہر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھ دے، پھر دایاں پاؤں نکال کر سیدھا جوتے میں داخل کر لے۔ 2 سنت پر براہ راست آپ کا عمل ہو گیا، مسجد سے سنت کے مطابق نکل گئے، جوتا سنت کے مطابق پہن بھی لیا۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یہ سارے کام روز کرنے ہیں ہم نے۔ اگر سنت کی نیت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر ثواب عطا فرما دیں گے، بس یہ کام ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، گھر میں آیا، دیکھا گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹے بچے وہ والد کی طرف لپکتے ہیں، بیٹا آ رہا ہے، چھوٹا بچہ لپکتا ہوا، اور اس کے دل میں خیال آیا اٹھا لوں، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، بس اس کو اس نیت سے اٹھاؤ کہ میرے محبوب پیار کرتے تھے بچوں سے، میں بھی اس کو اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ بچہ تو ابا کی گود میں آ گیا، بندہ اللہ کی رحمت کی گود میں چلا گیا، بس سنت پر عمل ہو گیا، کام بن گیا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، اور اس پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ نیکی کی خاصیت یہ، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچے گی۔ آج ایک نیکی کی ہے، دوسری نیکی آئے گی، تیسری نیکی آئے گی، چوتھی نیکی آئے گی، وہ کھینچتے آئیں گی، اور حتیٰ کہ ہم وہ نیکیاں بھی کرنے لگ جائیں گے جن میں بظاہر تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، جیسے تہجد کے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آسان کام ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 100 حج کیے، 100 حج کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو الحمدللہ پڑھا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے وہ بوجھ سمیت دے دیے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح پڑھا، 100 مرتبہ شام کو پڑھا، وہ ایسے ہے جیسے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے والا ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیں 100 مرتبہ پڑھنے میں کیا وقت لگتا ہے. یہاں سے اگر چلتے ہوئے گھر تک جائیں اور یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے, وہاں سے آئیں 100 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ ہو جائے گا, الحمدللہ ہو جائے گا, اللہ اکبر ہو جائے گا. ایک ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہے. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرے. انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکی کیسے ہوگی؟ فرمایا, جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, یا اللہ اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب اس میں کون سا وقت لگا؟ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے, آسان نیکیاں کہ جس پر عمل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نواز دیتے ہیں, اور رب تعالیٰ کرم نوازی فرماتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے سامنے آتی رہیں کہ یہ لفظ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں, یہ کام کرنے پر یہ عطا فرماتے ہیں. موقع ملتا رہے, عمل کرتے رہیں گے, کام بنتا رہے گا. آپ مسجد میں بیٹھے اس نیت سے بیٹھے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی, اور اس لیے بیٹھے ہیں جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میں کوئی ایسا عمل نہ کروں, بس ثواب ہی ثواب ہے. جسم پر خوشبو لگائی, اس لیے خوشبو لگا کر آیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, دائیں طرف بھی خوشبو لگاؤ, بائیں طرف بھی خوشبو لگاؤ, اس نیت سے لگاؤ دائیں طرف بیٹھنے والوں کو بھی مجھ سے تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے, بائیں طرف بیٹھنے والوں کو بھی راحت پہنچے. وہ خوشبو لگانا بھی عبادت بن گیا. یہ چھوٹا چھوٹا عمل یہ اپنی زندگی کے اندر آ جائے تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے تو آسان نیکیاں کرنے کا بہترین موقع ہے, بہترین, اس سے بڑھ کر اور کوئی موقع نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجئے. یا اللہ نیکی کا جو موقع آئے یا اللہ اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھا کر اس نیکی کو کر گزرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل عطا فرما, ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل عطا فرما. مولا کریم اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما, نا شکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین دنیا کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ ہمارے تمام اخراجات اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیجئے. مولا کریم ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما, جن کا ذاتی گھر نہیں یا اللہ ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جن کے اولاد نہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو اولاد والے ان کے اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا, جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما, جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما. ماہ مبارک سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جا ذا الجلال والاکرام جو کچھ کہا اور سنا میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما. ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین یا رب العالمین.